نماز کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرانے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز کا حکم کیوں فرمایا؟ بچے کو نماز کا حکم کیوں فرما رہے نبی؟ اس لیے کیونکہ نماز ایک عظیم عبادت ہے۔ نماز کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے، نماز کائنات کی عظیم الشان عبادت۔ آج تو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ آپ کی نمازوں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، دوسرے کا ایسا کچھ نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو شخص خضوع کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر نمازوں میں دل لگانے لگے، اور عبادتیں اس کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا۔ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ نمازوں میں دل لگانے والا بنے، پابندی سے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہ کے اسباب بننے نہیں دیتے، گناہ کے وسائل بننے نہیں دیتے، اس کے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دیتے، اسے فکروں سے نجات عطا فرماتے، غموں سے نجات، تفکرات سے نجات اس شخص کے لیے جو نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والا۔ نماز کی اسی عظیم الشان عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں نماز مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب آپ سوچیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، آپ دعا مانگ رہے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اتروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ صبر بھی نہیں کرتے، آپ نماز بھی نہیں کرتے۔ جو اصول قرآن کریم نے دیا تھا کہ مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکیوں پر جمنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس پر بھی مسلمانوں نے عمل نہیں کیا۔ پھر اس پر اور مصیبت یہ آئی کہ ہم نمازوں سے دور ہوئے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم استعانت کے مستحق کیسے بن جائیں گے؟ پھر تو آپ دعا مانگتے رہیں، پھر تو آپ محفلیں ذکر منعقد کرتے رہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ اجتماعی محنتیں کر لیں، آپ انفرادی محنتیں کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سننے کو تیار نہیں۔ یہ اصول اللہ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایک اصول قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا، اس کے خلاف کبھی نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ آپ کو ایک اصول دے دیا، آپ اس اصول پہ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ وہ بنیادی چیز ہے مسلمانوں کی مدد کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ صبر کا مفہوم اعلیٰ درجے کا یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے اور نیکیوں پر ثابت قدم رہے۔ یہ صبر کا معنی ہے۔ صبر کا معنی پریشانی کے وقت صبر کرنا، یہ فطری چیز ہے۔ مصیبتوں پہ صبر کرنا یہ فطری چیز ہے۔ انسان کے پاس قدرت نہیں ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، وہ صبر کرے گا، اس کے آگے کیا کر سکتا ہے؟ لیکن صبر کا اعلیٰ مفہوم جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ہے گناہوں سے دور رہنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں پر نظریں نہ جمانا، اور نیکیوں پر اس طرح جم جانا کہ دنیا کی طاقتیں آپ کو نیکی سے ہٹا نہ سکے، آپ کو شیطان آپ کے راستے سے بھٹکا نہ سکے۔ آپ ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا منزل مقصود اللہ کی رضامندی ہے، اس راستے میں شیطان بھی ہوں گے، اس راستے میں آپ کو گمراہ کرنے والے اشخاص بھی ملیں گے، لیکن جو آپ کی منزل مقصود ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بڑی چیز ہے، یہ آپ کا منزل، یہ مقصود ہے۔ اس راستے میں اگر آپ کو مصیبتیں آئیں، پریشانی آئے، شیطان آئیں گے، لیکن آپ کی نظریں منزل مقصود پر ہونی چاہیے۔ اس اصول کے اعتبار سے اگر مسلمان کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بھی، پوری دنیا کے اندر مسلمان ممالک کی حالت ناگفتہ بھی، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتائیں کہ اللہ کی نصرتیں آئیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی؟ فلسطین کے اندر 70% بچے شہید ہو چکے ہیں، یعنی کہ اگر وہاں پر اب تک 58,000 لوگ شہید ہوئے ہیں تو اس میں 70% بچے ہیں، پھر مستورات ہیں، اس کے بعد 20% جو ہیں وہ 30 وہ مرد حضرات ہیں۔ آپ سوچیں کیا وہاں اللہ کی مددیں آئیں؟ فلسطین تو مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر قبلہ اول ہے مسلمان، کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدد کے جو زاویے تھے، مدد کا جو اصول تھا، مسلمان اس سے دور ہے۔ ایک آدمی طوفان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ پورا معاشرہ جب صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد نازل کرتا ہے،
اور اس میں ایک شخص بھی اگر گنہگار ہوگا تو اس کی مددیں روٹ جائیں گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہم سنبھالی اپنے ہاتھ میں، تو جب بھی وہ کوئی لشکر روانہ کرتے یا اس میں شریک ہوتے تھے خالد بن ولید بحیثیت کمانڈر، تو کہتے تھے اگر ہمارے مجمع میں کوئی گنہگار ہے تو ہمارے مجمع سے نکل جائے، ہمارے مجمع ہمارے لشکر کے اندر اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہے تو فوراً یہاں سے نکل جائے، تمہاری وجہ سے اللہ کی مددیں روٹ سکتی ہیں۔ اور آپ اسباب کے ساتھ، آپ وسائل کے ساتھ، آپ قادر ہونے کے ساتھ، آپ کے پاس صلاحیت استعداد، لیکن اللہ کی مدد کے محتاج تو ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسباب ختم نہیں ہو سکتے، وسائل ختم نہیں ہو سکتے؟ اللہ کی مدد جو ہوتی ہے وہ اسباب اور وسائل کو اعلیٰ پیمانے پر سامنے لائے گا۔ ایک گناہ کی نحوست سے جب سارا لشکر تباہ ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، تو آپ سوچیں عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر کتنے گنہگار مسلمان ہیں جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے، پھر اللہ کی مددیں روٹ چکی ہیں۔ مسلمانوں کی شہادت، روزانہ شہادت مسلمانوں کی، روزانہ ان کے گھروں کو مسمار کیا جانا، روزانہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ، یہی تو علامت ہے ان گناہوں کی نحوست کی جس میں مسلمان مبتلا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ ہاں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، ٹھیک ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، ان کا طرز عمل ہے، آپ اچھے کام کر رہے ہیں، ٹھیک اچھی بات، لیکن تجارت میں حضور کہاں چلے جاتے ہیں؟ لوگوں کے معاملات میں نبی کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب پڑوسی بھوکے ہو تو نبی کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو نبی تو سارا دین آپ کو دینے آئے تھے، نہ کہ دین کا ایک شعبہ۔ آپ کہتے ہیں نماز ہم حضور کے طریقے، اچھی بات ہے آپ حضور کے طریقے پہ پڑھیں، نماز تو اچھا کریں، لیکن یہ نبی جب آپس میں گفتگو آپ کرتے تو گالی گلوچ کرتے، یہاں حضور کہاں چلے جاتے؟ جب آپ کے سامنے کوئی مظلوم آتا آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو یہاں نبی کہاں چلے جاتے؟ آپ سوچیں ذرا غور سے کہ آپ اللہ کو کتنا دھوکہ دے رہے ہیں اور خود نبی کو کتنا آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ذرا غور کریں اس بات پر، کیا حضور ایک شعبے کے لیے آئے تھے؟ کیا آپ کہتے نہیں ہمیں اچھا قرآن پڑھنا چاہیے؟ کیسا؟ اس طرح نبی پڑھتے تھے، اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، لیکن دیگر معاملات میں نبی کہاں چلے جاتے ہیں؟ دیگر معاملات میں صحابہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب جھوٹ اور سچ کا محاذ آرائی ہو تو آپ جھوٹ کا ساتھ دیتے، وہاں نبی کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، آپ کو تکلم کا انداز نہیں ہے، وہاں نبی کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب آپ کی شادیاں ہوتی ہیں وہاں نبی کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ کے جنازوں میں بدعت و خرافات، وہاں نبی کہاں چلے جاتے ہیں؟ بے پردہ عورتیں، وہاں نبی کہاں چلے جاتے ہیں؟ مجھے تو یہ جواب دیا جائے کہ وہاں نبی کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہاں شریعتیں مٹا دی جاتی ہیں کیا؟ یا نبی صرف مسجد تک کے لیے تھے، نبی صرف نمازوں تک کے لیے تھے؟ آپ سوچیں ذرا، آپ دین کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کرتے ہیں۔ اس طرز پر جب امت چلے گی تو اس کی نصرتیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ بس آپ اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا رکھیں، ہم اور آپ، کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ متی نصر اللہ، مسلمان یہ کہہ بیٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے ساری وعدوں پر کھرے اترنے والے ہیں اور ایک ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت